بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم فيبعث الله فيه رجلا يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبيه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی تھی علامات قیامت کی. علامات قیامت میں ایک کیندر بندو، ایک مرکزی نقطہ حضرت مہدی کی شخصیت ہے. حضرت مہدی کی شخصیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ ان کا پورا ڈاٹا بیان کیا ہے کہ آپ سمجھیے کہ اس میں یوں تو سینکڑوں احادیث ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے مضبوط اور صحیح کہے جانے والی روایات کی بھی تعداد 70 سے 75، اور روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 24 ہے. اور جو کچھ ان کے لیے بیان ہوا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس لیے پھر دقت یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر مہدی کی ویاکھیا کرنا شروع کی ہے. بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. میں چند لوگوں کے نام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا صاف ستھرا جو حلیہ اور ان کا ڈاٹا بیان کیا ہے، اور ایک طرف لوگوں نے اپنے طور پر کیا کیا گل کھلائے ہیں. میں بہت پھیلا ہوا مسئلہ ہے، لیکن میں بہت مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. روافظ کے یہاں، اہل تشیع کے یہاں، ان کے یہاں بھی امام مہدی کا ایک تصور ہے. ان کا تصور یہ ہے کہ 12 امام ہیں. 12 امام ہیں. یہ جو امام ہیں یہ 12ویں امام ہیں. بات سمجھ رہے؟ یاد رکھیے گا، ان کا نام بتا رہا ہوں میں. ان کا نام ہے محمد ابن الحسین، یعنی محمد ان کا نام ہے اور والد کا نام کیا ہے؟ حسین ہے. اور ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اصل میں نام ملیکہ ہے، لیکن ان کو بلایا جاتا ہے نرگس بی بی کے نام سے. یہ شیعوں کے جو 12ویں امام ہیں، جن کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ 5 سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر ایک عرصے تک وہ غائب رہے ہیں. کچھ لوگوں کا ان سے رابطہ رہا ہے. کلینی کی جو کتاب الکامل ہے، شیعوں کی سب سے بڑی کتاب، اس کے بارے میں کلینی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب باقاعدہ ان کے پاس پیش کی تھی، اور انہوں نے اس کو ویریفائی کیا، اس لیے اس کتاب کا درجہ سب سے بڑا ہے. یہ غیبت صغریٰ کہلاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد وہ بالکل غائب ہو گئے ہیں. اب ان کا کسی کو پتہ نہیں ہے. جس غار میں جس گفا میں، جس کیو میں وہ غائب ہوئے ہیں، غار سر من رآ، کہ اس میں وہ غائب ہو گئے ہیں. اب وہ قیامت کے قریب نکلیں گے جب انہیں 313 مخلص مضبوط شیعہ فراہم ہو جائیں گے. الفاظ دیکھیے گا، 313 معتبر شیعہ اور روافظ ان کو جس دن مل جائیں گے، اس دن وہ باہر نکل آئیں گے. ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور بہت ساری تفصیلات ہیں. وہ سب کچھ ہوگا. وہ سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر. اور وہاں پہنچ کر کے، اب اس کے آگے دل دہلتا ہے بولتے ہوئے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، کہ وہ جانتے ہوئے بھی سب معلوم کریں گے کہ اس کے اندر کون کون دفن ہے. بتایا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
اور کون؟ بتایا جائے گا عمر. اور کون؟ بتایا جائے گا ابو بکر رضی اللہ عنہما. کتاب میں لکھا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھر ان دونوں کو نکال کر کے وہ ایک سوکھے درخت پر لا کر کے ان کو پھانسی دیں گے اور ان کو کوڑوں سے ماریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جائیں گے اور جا کر کے ان کو سنگسار کریں گے. یہ باقاعدہ پورا حضرت مہدی کے سلسلے میں ان کا ڈاٹا ہے. اور پھر وہ تمام مخلوقات کا حساب لیں گے. یعنی مہدی کی شکل میں ایک خدا کا تصور باقاعدہ. بہت تفصیل ہے، میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت بنیادی طور پر یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں. انہوں نے مہدی کے تصور کو یہاں لے جا کر کے رکھا ہے. اس کے بعد دوسرا جو مس گائیڈنس ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے اپنے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا. اس نے کتنے دعوے کیے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد. باپ کا نام ہے مرزا غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام ہے چراغ بی بی. سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. یہ نام میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ابھی حضرت مہدی کے ماں باپ سب کا نام مجھے ذکر کرنا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کیا کہ میں خود عیسیٰ ہوں. اس کے علاوہ آدم ہونے کا، نوح ہونے کا، ہارون ہونے کا، موسیٰ ہونے کا، یہ سارے دعوے اس شخص نے کیے ہیں. ان کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے اس وقت. بات سمجھیے گا. یعنی یہ ختم نبوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ ٹائٹل ہے وہ خاتم الانبیاء ہونا، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن اس شخص نے اس پر خون مارا اور یہ تمام طرح کا تومار میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد تیسری شخصیت ہیں عبداللہ ابن یوسف جونپوری. یہ سب سے بڑا فتنہ مہدویت کا. جونپور کے رہنے والے، نام کیا؟ عبداللہ، باپ کا نام یوسف. یاد رکھیے گا، جونپور سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد گجرات کو ہیڈ کوارٹر بنایا اور وہاں سے لے کر کے ایران تک اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. باقاعدہ حرم میں جا کر کے 52 سال کی عمر میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی موعود ہوں. اور یہ فتنہ بہت بڑھا. اس کے کچھ ایک ذکری فرقہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اس کے کچھ بقیات ابھی بھی آندھرا میں موجود ہیں. ان کا کلمہ بھی الگ ہے. تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن پھر حرمین کے علماء کے پاس بات پیش کی گئی. انہوں نے واجب القتل قرار دیا کہ یہ گمراہ کرنے والے. شیخ علی متقی کے شاگرد شیخ طاہر پٹنی، انہوں نے اپنا امامہ اتار کے رکھ دیا کہ اس وقت تک امامہ نہیں پہنوں گا جب تک اس فرقے کو ٹھکانے نہیں لگا دیتا. تو جب اکبر آیا ہے، اکبر کو پتہ چلا کہ بہت بڑے عالم ہیں اور انہوں نے یہ عہد کر رکھا ہے، قسم کھائی ہے. تو اکبر نے اپنے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی عزیز الدین کو وہیں چھوڑا اور کہا کہ تم شیخ کے ساتھ رہو. اپنے ہاتھ سے اس نے امامہ پہنایا کہ تمہارے اس عہد کو پورا کیا جائے گا. آخرکار انہوں نے اس فتنے کو دفع کیا، فروغ کیا. تو آپ نے ان کا بھی نام سمجھا کہ ان کے والد کا نام یوسف ہے، اور حضرت مہدی کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا. تو یہ کوئی لوگ ان تمام چیزوں پر کھرے نہیں اترتے ہیں. حضرت مہدی مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جونپور میں پیدا ہوئے ہیں. مرزا غلام احمد سیالکوٹ میں پیدا ہوا، بات سمجھ رہے ہیں، اور حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. تو یہ اس طرح کے دعوے چلے ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے سید ابو الاعلیٰ مودودی، جماعت اسلامی کے فاؤنڈر. انہوں نے کہا کہ مہدی نام کا شخص تو آئے گا لیکن اس کی کوئی علامت کوئی تسلیم نہیں کی، اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی روحانی شخصیت ہوگا، بلکہ وہ کہنے لگے کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ اور تمام تعلیم سے لیس ایک کمپلیش لیڈر ہوگا، یعنی ایک بڑا سائنٹسٹ ہوگا. انہوں نے یہ ساری احادیث بائی پاس کر کے اور انہوں نے
مسٹیک کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی صاف صاف انکار کیا ہے۔ سر سید احمد خان، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا ہے، کوئی مہدی نہیں، مہدی کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں۔ میں نے بتلایا 75 صحیح روایات اور 24 صحابہ اس کے روات، اور یہ اعلان، وہ تو خیر دجال کو بھی نہیں مانتے، وہ معجزات کو بھی نہیں مانتے، ان کا کیا کہنا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ایلیگیرینس بھی یہاں موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ وحید الدین خان صاحب، انہوں نے کہا کہ کوئی مہدی نہیں، ایک وقت ایسا آیا کہ جب چاروں طرف گمراہی ہوگی، ایک آدمی ہدایت یافتہ ہوگا۔ مہدی کا ترجمہ ہدایت یافتہ، کہ وہ ہدایت یافتہ شخص ہوگا۔ اور ان تینوں کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں انہیں کوئی نہیں پہچانے گا کہ یہ مہدی ہیں، انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہی مہدی تھا۔ یہ ساری خرافات ٹکرا رہی ہیں نبی کے فرامین سے۔ یہ سب ان لوگوں کی باتیں ذہن میں رکھیے، اور جو روایات میں ہیں وہ میں بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور عالم ہیں شمس نوید عثمانی صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ مہدی کوئی الگ شخصیت نہیں ہوں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روپ بدل کے آ جائیں گے۔ بڑی علمی شخصیت، اور اس کے بعد اس طرح کی گمراہی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، لوگوں نے الگ الگ طریقے سے مہدی کا ایک تصور گڑھا ہے۔ ان سب کو آسانی سے احادیث کی روشنی میں رد کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو غلط فہمی پیدا کی ہے وہ علامہ ابن خلدون، بہت بڑا مورخ، ان کا مقدمہ ہے، مقدمہ ابن خلدون۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی روایت اس سلسلے کی معتبر نہیں ہے، حالانکہ پھر ان کے خلاف پچھلے 1000 سال میں سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں ان کے اس غلط تصور پر۔ تو انہوں نے یہ تماشا شروع کیا تھا پہلی بار، ورنہ 1000 سال تک حضرت مہدی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور اختلاف نہیں تھا۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی، حالانکہ آپ کے کام کی نہیں ہیں، لیکن صرف آپ نہیں سن رہے ہیں بلکہ اور لوگ بھی سنیں گے، حضرات علماء کرام بھی سنیں گے اس کو، تو اس لیے میں نے یہ ساری باتیں سلسلے وار آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں۔ اب آپ سمجھیے کہ ان لوگوں کے تصورات حضرت مہدی سے کیوں ٹکراتے ہیں۔ ابھی جو روایت خطبے میں پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فرمایا کہ سب سے پہلی بات کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ کس خاندان سے ہوں گے؟ بنو ہاشم سے، یعنی قریشی ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ہوں گے۔ حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، جی ہاں، حضور کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضور کی اولاد میں سے، ان دو میں سے کس کی اولاد سے ہوں گے؟ حسنی، یعنی حضرت حسن کی اولاد میں ہوں گے۔ بعض روایات میں حسینی کا لفظ بھی آیا تو محدثین نے اس کی تطبیق کر دی کہ باپ کے اعتبار سے یہ حسنی ہوں گے، یعنی ان کے باپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ماں حسینی ہو سکتی۔ یہ بھی حضور نے فرمایا من اولاد فاطمہ، کہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ تین چیزیں، یعنی خاندان کے اعتبار سے ہاشمی ہوں گے، نسل کے اعتبار سے فاطمی ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے۔ یہ سب من عطرتی، منی، من اہل بیتی، یہ حضور نے سارے الفاظ ارشاد فرمائے، احادیث میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنے لوگوں نے پیچھے دعویٰ کیا، چاہے وہ مرزا غلام احمد ہو، اور چاہے وہ جونپور کے صاحب ہوں، اور چاہے اور کسی نے اب دعویٰ کیا ہو، یہ ساری کڑیاں جوڑی جائیں گی۔ کیا وہ مدینے میں پیدا ہوا؟ کیا وہ اولاد فاطمہ سے ہے؟ کیا اس کا باپ حسنی ہے؟ کیا وہ بنو ہاشم میں سے ہے؟ یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے بعد ظاہر کیسے ہوں گے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی صلاحیتوں کا مالک شخص جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہو جائیں گے، تو وہ تو شروع سے ہی چمکنے لگنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، مدینہ منورہ کے ان خاندانوں کو جو سلسلہ نسب کے اعتبار سے حسنی ہوں گے، خود مدینے والے سرویلانس پہ رکھے ہوئے ہوں گے ان گھرانوں کو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایکٹیویٹی سے پتہ چل جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے جسے سمجھ لیں کہ پہلے سے انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں مہدی ہوں یا کیا ہوں۔ ہاں، البتہ نام ان کا
محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، یہ نام رہ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے خاندان سے ایک شخص کو مبعوث فرمائیں گے جس کا نام یواطئ اسمہ اسمی، ابو داؤد کی روایت، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے جیسا ہوگا، واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا۔ یعنی نام کیا ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ، حسنی، مدینہ منورہ میں، اور اولاد فاطمہ سے، ہاشمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ یصلح اللہ تعالی فی لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے اندر وہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر پیدا کریں گے۔ صبح کو جب وہ اٹھیں گے تو سب کچھ بدلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نبی اکرم ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کی لکھی ہوئی کتاب ہم کو بہت پڑھائی جاتی ہے، ایک نہیں بلکہ دو پڑھائی جاتی ہیں، علامہ سعد الدین تفتزانی، بہت کن ذہن تھے، کن ذہن تھے، استاد سمجھا سمجھا کے یاد کرا کرا کے پریشان تھے۔ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا کیا بات ہے سعد الدین، بہت پریشان ہو؟ نبی کہنے لگے سبق یاد نہیں ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، منہ میں حضور نے لعاب دہن ڈال دیا، آپ کی بھاشا میں تھوک دیا۔ صبح اٹھ کر کے جب استاد کی درسگاہ میں آیا، استاد نے کہہ دیا یہ کل والا سعد الدین نہیں ہے، اور اگلے دن سے سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بصراحت فرمایا ہے کہ یہ تبدیلی ایک رات کے اندر آ جائے گی کہ ان کے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ پھر آ کیوں نہیں جاتے؟ اب تو حالات ایسے ہیں، ابھی حالات بہت بگڑیں گے، ابھی حالات اور بگڑیں گے۔ وہ کن حالات میں نکلیں گے میں ذرا سا سرسری طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو احادیث کی ترتیب ہے۔ سب سے پہلی علامت کہ پہلے عراق کی، پھر شام یعنی سیریا کی، پھر مصر کی اقتصادی ناکہ بندی ہوگی، اکنومیکل بائیکاٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عراق اور شام کے اوپر آ چکا ہے، اگلا نمبر مصر کا ہے، یہ روایت پہلی بات، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا واقعہ پیش آئے گا کہ فرات، جس کا میں نے پچھلے جمعے تعارف کروایا تھا، فرات جو نہر ہے اس میں سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا جس پر 3 شہزادوں کا دعویٰ ہوگا، اور وہ تینوں وہاں جنگ کر رہے ہوں گے، اور اس پر میں نے بتلایا تھا کہ 100 میں سے 99 قتل ہوں گے، یعنی وہاں موجود جتنی بھی جماعت، جتنی بھی فورسز ہوں گی ان میں سے 99% قتل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سفیانی نام کا ایک شخص دمشق کے صحرا سے اٹھے گا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ سفیانی حضور کے خاندان کا ہوگا، قرشی ہوگا، اس کی ننہال بنو کلب میں ہوگی، مطلب یہ سب الفاظ حضور نے خود ذکر کیے ہیں۔ بنو کلب میں اس کی ننہال ہوگی، اور وہ مسلمانوں پر ہی حملہ آور ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا زبردست حملہ آور ہوگا کہ اتنا نقصان کر دے گا کہ جتنے مسلمان ہیں وہ سارے مدینہ منورہ میں آ کر کے جمع ہو جائیں گے۔ پھر ایک جنگ ہوگی عیسائی ورسز عیسائی، یعنی ان کے 2 دھڑے آپس میں، جو آپ جانتے ہیں رومن کیتھولک اور فلاں فلاں فلاں، ان کے بہت سارے فرقے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے سے ٹکرا رہا ہوگا تو ایک مسلمانوں کے ساتھ ٹائی اپ کر لے گا کہ تم ہماری مدد کرو، ان کے مقابلے میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوگا، جب جنگ جیت جائے گی تو صلیب اٹھا کر کے یہ کہیں گے صلیب کی جے ہو، تو ادھر سے لوگ بگڑ جائیں گے، اور آخرکار دونوں کے بیچ پھر فاصلہ پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ اکٹھا کریں گے جا کر کے ادھر اکٹھا کریں گے ساری فورسز کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعماق اور دابق، یہ 2 فیسز ہیں جو باقاعدہ سیریا کے علاقے ہیں، کہ یہاں پر ادھر سے جو فورسز آئیں گی 80 جھنڈے ہوں گے، یعنی 80 بٹالینس ہوں گی، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 12,000 ہوگا۔ میں نے حساب لگایا 9,60,000 فورسز جمع ہوگی ایک جگہ آ کر کے، اعماق اور دابق میں، سیریا کے سائیڈ میں، اور ادھر سے کسی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے علاوہ حج کے ایام میں منی میں زبردست حجاج کرام کے بیچ جنگ ہوگی، جمرہ عقبہ پر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی،
یہ بھی واقعہ، یہ 6-7 واقعات ایک ساتھ ہوں گے کہ حالات اتنے ابتر ہو جائیں گے کہ اب لوگ، جب سفیانی حملہ آور ہوگا مسلمانوں پر تو مسلمانوں کا اس وقت کا جو لیڈر یا بادشاہ ہوگا وہ بھی فوت ہو جائے گا۔ اسی درمیان کوئی ایک بہت بڑی بزرگ ہستی قتل ہوگی، نفس زکیہ کے الفاظ استعمال کیے حدیث نے، نفس زکیہ کا قتل ہوگا، اور اس قتل کی وجہ سے یغضب من فی الارض و من فی السماء، آسمان اور زمین کے لوگ اس قتل پر بہت ناراض ہوں گے۔ تو بڑی سراسیمگی ہوگی اس وقت، یعنی بالکل بے سہارا چھوٹی سی جماعت بہت پریشان حال ہوگی۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے ایک شخص کو راتوں رات تمام صلاحیتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ صبح اٹھ کر کے ان کو بھی لگے گا کہ میں کل والا محمد ابن عبداللہ نہیں ہوں، تو وہ یہ سوچیں گے کہ لوگ خلیفہ اور لیڈر چننا چاہتے ہیں، اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس ڈر سے کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا دیا جائے، وہ مدینہ منورہ سے بھاگ کر کے مکے جائیں گے۔ یہ بھاگ کر کے لفظ میں الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ یکون اختلاف علی موت خلیفۃ فیخرج من اہل المدینۃ رجل ہاربا الی مکہ، کہ خلیفہ کی موت کے بعد خلیفہ کے انتخاب پر چرچا ہو رہی ہوگی، تو ایک شخص مدینہ منورہ سے بھاگ کر کے مکہ چلا جائے گا۔ مکے میں وہ طواف وغیرہ کر کے اور کمرے میں ہوں گے، لوگ تلاش میں ہوں گے، باقاعدہ لوگ تلاش میں ہوں گے۔ ایسی ہستیاں ہیں جو چیزوں کو تلاش کر لیتی، تو انہیں باقاعدہ پہچان لیا جائے گا اور وہاں سے نکال کر رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے بیچ میں ان کو لا کر کے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ جیسے ہی بیعت ہوگی خبر پھیلے گی، وہی سفیانی اپنا 70,000 کا ایک لشکر بھیجے گا ڈومینیٹ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ متحد نہ ہونے پائیں۔ تو وہی ذوالحلیفہ کے پاس ایک جگہ ہے بیدا، وہ سارا کا سارا 70,000 لشکر پورا کا پورا زمین میں دھسا دیا جائے گا، صرف ایک شخص بچے گا جو آ کر کے رپورٹ کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت مہدی بس اسی وقت وہاں سے مکہ مکرمہ سے سیدھے سفیانی کے مقابل جائیں گے، اور اس کو وہاں ختم کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ یہاں سے اعماق اور دابق پہنچیں گے، جہاں سے 9,60,000 کی فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہاں خونریز جنگ ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ہستی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طرح کے انعامات ہیں جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زمین کو مسخر فرما دیں گے۔ پھر وہاں وہ جنگ ہوگی اعماق اور دابق میں۔ پہلے دن جنگ چلے گی، 1/3 لوگ فوت ہو جائیں گے۔ دوسرے دن یہ عیسائیت کے مقابل جنگ ہے۔ یاد رکھیے حضرت مہدی کو 3 فیسز کے اوپر، ایک تو اپنوں سے یعنی سفیانی سے، دوسرے عیسائیت سے صلیبیوں سے، اور تیسرے یہودیوں سے، 3 طرف سے ان کو سامنا ہوگا۔ مسلمانوں کی جمعیت شہید ہو کر کے بہت مختصر رہ جائے گی، اور اسی صورتحال میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ بہرحال یہاں پر ٹھہر کر کے یہ مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ میں بتلائے دے رہا ہوں ان کا نام کیا ہوگا، اس لیے کہ اس وقت بھی ایک مہدی موجود ہے۔ ایک مہدی ہونے کا دعوے دار شکیل ابن حنیف دربھنگہ کا رہنے والا اس وقت اورنگ آباد میں موجود ہے، اور اسکول کالجز کے لڑکوں کو زبردست طریقے سے بہکا رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی بہک چکی، اور ہمارے نوجوانوں کے دم کتنی ہے آپ دیکھیے۔ گئے تھے کوچنگ کرنے، وہاں سے نیت اوپر ہو گئی، کہیں نیچے ہو گئی، کہیں رکعتیں کم ہو گئیں، کہیں دعا ختم ہو گئی، کہیں سنتیں غائب ہو گئیں۔ تو یہ اتنی دم ہے ان کی دینداری اور معلومات کی، ان سے کوئی آ کے کہے گا کہ میں مہدی ہوں، اور تمام طرح کی وہ باتیں کرنے لگا کہ یار تم تو پڑھے لکھے ہو، سمجھ سکتے ہو، ایسے شیشے میں اتار کے اور اس کے بعد سمجھا دے گا۔ تو اس لیے یہ پوائنٹس یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام صفات کو، یہاں تک کہ ناک کیسی ہوگی یہ بھی بتلایا۔ اقن الانف، ستواں اٹھی ہوئی ناک، اجل الجبہہ، ان کی پیشانی بہت کشادہ ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور جسمانی اعتبار سے حضرت حسن کی طرح، سب کچھ بتلائے۔ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں سے کہاں پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کا عالم۔ 70,000 آدمی اس شخص کے دشمنی کی بنیاد پر جب دفن کر دیے جائیں، ہستی کتنی بڑی ہوگی۔ تو بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام محمد، باپ کا نام عبداللہ،
اولاد فاطمہ میں سے، یعنی حسنی ہاشمی سید، ٹھیک، مدینہ منورہ پیدا ہوں گے اور وہاں پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابل پورے لشکر کو تہس نہس فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا یہ سلسلہ رہے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے، یہ جنکشن پوائنٹ ہیں، اس لیے کہ انہی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور انہی کے ساتھ دجال سے مقابلہ ہوگا ان کا، اور وہ بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت، سب سے مشکل جو علامت جسے فیس کرنا ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت بنے گا، وہ دجال کا فتنہ ہے، وہ آگے آئے گا تفصیل سے انشاءاللہ۔ تو حضرت مہدی کے سلسلے میں اپنا ذہن کلیئر رکھیے۔ یہاں آ کر کے کوئی کہتا ہے مہدی پوچھیے نیشنلٹی کہاں کی ہے، اگر عرب کی اور مدینہ منورہ کے پیدا ہو تو بات کرو، نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، نسب بیان کرو، حسنی ہو کہ نہیں، یہ سب کچھ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ تم کبھی مکے سے مدینہ گئے، وہ مدینہ سے مکہ بھاگ کے گئے تھے؟ کچھ نہیں، یہ ساری روایات مستند ہیں، صحیح ہیں سند کے اعتبار سے، اور ان کی شخصیت کو اتنا صاف ستھرا بیان کیا۔ ابو العلا مودودی صاحب تو یہی کہنے لگے کہ حضور کا معمول نہیں ہے لوگوں کی اس طرح صفات بیان کرنا، اسی لیے صفات بیان کی تاکہ دوسرے جعلی قسم کے مہدی نہ پیدا ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک لیکھا جوکھا ہے ان کے سلسلے میں، علامات قیامت میں سے ہیں، ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ لوگوں کا کہنا آثار کی بنیاد پر، روایات کی بنیاد پر کہ وہ عنقریب ظاہر ہونے والے۔ بہرحال ابھی یہ سارے حالات جب آپ کے سامنے پیش آئیں گے، جیسے میں نے بتلایا، سب سے پہلی چیز ہوگی کہ ناکے بندی ہوگی، تو عراق کا تو بائیکاٹ ہے، ساتھ ساتھ سیریا کا بھی بائیکاٹ ہے، مصر بچا ہے اور عنقریب۔ اب پوری صورتحال جس طرح کی ہے وہ آپ کو معلوم ہے، یہودیت کا فیس الگ ہے آپ کے مقابل، اور ساتھ ساتھ آپ کے مقابل عیسائیت کا بھی فیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کی بساط کو جب آپ دیکھیں گے تو وہاں دو دھڑے آپس میں ٹکرا رہے ہیں اس وقت بھی۔ آج کے دن دمشق کے بیچوں بیچ جو کیپٹل ہے وہاں چھپے ہوئے ہیں ودروہی، تو وہاں خود دو تو جو صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نچوڑ سے ملتی ہے، وہ پوری صورتحال اس وقت قریب موجود ہے، کم از کم اس کا پرائمری موجود ہے، لیکن یہ بھی بہت آگے بڑھے گا۔ وہ ایک نصرت کے طور پر، مدد کے طور پر اس امت کے سب سے طاقتور خلیفہ، خلفائے راشدین کے بعد اس امت کے سب سے طاقتور خلیفہ بن کے ابھریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اور کبھی بھی مدد جب آتی ہے جب بالکل آپ مایوس ہو جائیں۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستور بیان کیا، اس لیے کہ جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، کریڈٹ پیسے کو آپ دے دیں گے، جب تک آپ کے پاس گاڑی گھوڑا کہ ہم اپنے بچے کا علاج کرا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، کوئی اور چیز ہو، جب آپ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نا۔ جب آئی سی یو سے نکل کر کے وینٹیلیٹر پہ آپ کا بچہ ہے اور باہر آ کر کے ڈاکٹر کہے کہ بھائی ہم نے اپنا سب کچھ تنتر منتر لگا دیا ہے، اب آپ پرارتھنا کیجئے، تب آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے نا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی تبھی نصرت آئے گی، اور اگر پہلے ہی پکار لیں تو پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہے۔ تو بہت یاس کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگیں گے کہاں مہدی ہے، یہ الفاظ بھی روایت کے، اتنا زیادہ پریشان، پوری سمٹ کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائے، اتنی سی آبادی آپ کے پاس ہو، تو پھر اس طرح کی بات تو کہی جائے گی۔ تو اس طرح کی جب بات کہیں گے تب جا کر کے، یعنی یاس اور نا امیدی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ جب تک انتہا کو نہ پہنچے ہم اپنے سسٹم پر، اپنی عقل پر اور اپنے طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں نا، جبکہ بھروسہ کرنے کی ذات کون سی ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات تنہا ایسی ہے جس پر ایمان والوں کو تکیہ اور بھروسہ اور ٹرسٹ اور ڈیپینڈنس دکھلانی چاہیے۔ یہ قرآن کتنی بار کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کریم سے آپ خود نکال لائیں گے 50 مرتبہ، 100 مرتبہ ہم ڈھونڈ دیں گے۔ تو بہرحال یہ صورتحال پیش آئے گی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت آئیں گے جب مایوسی چرم پہ پہنچ جائے گی، یعنی اتنی سی تعداد ہوگی آپ کی کہ جامعہ دمشق، جامعہ اموی، سیریا کی راجدھانی جو دمشق ہے، دمشق کی جو جامع مسجد ہے جامعہ اموی، اس کے اندر سارے لوگ آپ قید ہوں گے۔ باہر سے دجال آ کر کے 70,000 فورسز سے آپ کو گھیر لے گا اس مسجد کو۔ تو حضرت مہدی قیادت کر رہے ہوں گے، فکر تو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، لیکن فکر بہت ہوتی ہے۔
تو پوری رات جاگ کر کے گزاریں گے اور صبح کوئی کہے گا قد اتاکم الغیث، مدد آ گئی، مدد آ گئی، تو دوسرا آدمی اسے ٹوکے گا، لگتا تیرا پیٹ بھرا ہے اس لیے مذاق سوجھ رہا، تب وہ کہے گا اوپر دیکھو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت منارے پر اس پر اتریں گے، یہ تفصیل آگے آئے گی، تو وہاں بھی مایوسی اپنی چرم پہ پہنچ جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت اترتی، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اور مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فورس پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ اگر شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار دے کہ مولا اس کائنات میں چاہے میرے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، دولت ہو، ریسورسز ہوں، سب کچھ ہو، لیکن میں آپ کے کرم پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے رحم پر زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے ان سب چیزوں پر کوئی بھروسہ اور تکیہ نہیں، یہ پل بھر میں مٹ جانے والی چیزیں۔ جب آپ اس طرح کہتے ہیں تب آپ ایمان کے نمبر 1 پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توکل بھی عنایت فرمائے اور تمام فتنوں کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کا سلیقہ اور ہنر ہمت بھی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔